پہلا یہ کسی بہن کا کویشچن ہے کہ کیا کوئی عورت جیسے باہر جاتی ہیں تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو مطلب سیٹ کرنے کے لیے یعنی اس طرح کے بالکل اجاڑ بجاڑ آدمی نہ نکلے، کوئی کریم لگا لیتی ہے، سر میں اگر تیل لگاتی ہے یا خوشبو کا استعمال کر لیتی ہے، تو کیا اس طرح گھر سے باہر جانا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جب وہ لگا کر باہر نکلے تو وہ اتنی پھیل رہی ہو کہ اگر مردوں کے پاس سے گزرے تو ان کی توجہ اس خوشبو کی وجہ سے اس کی جانب ہو جائے۔ اگر اتنی تیز خوشبو ہے تو پھر اس کو باہر لگا کر جانا منع ہوگا۔ اس میں بھی لیکن یہ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ایک ہوتا ہے عورت اس طرح نکلے کہ جس جگہ سے گزرے اس کی خوشبو پہنچے، تو گھر سے باہر اس طرح خوشبو لگا کے جانا منع ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی بہن ہے، ان کے پاس اپنا کنوینس ہے، وہ شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں، گاڑی میں بیٹھیں گی اور ان کی خوشبو باہر نہیں جائے گی، گاڑی کے اندر رہے گی، پھر جس مقام پہ وہ اتریں گی وہاں پہ ایسا کوئی اختلاط وغیرہ نہیں ہوگا کہ غیر مردوں کی یا نامحرموں کی توجہ ان کی طرف ہو۔ تو اب اگرچہ وہ خوشبو لگا کر بھی اور پھیلنے والی خوشبو لگا کر بھی گھر سے باہر نکلیں تو انہوں نے کہیں باہر مردوں کے درمیان تو جانا ہی نہیں ہے، گاڑی میں رہنا ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ایسی خوشبو لگانا کہ غیر مردوں تک پہنچ کر ان کی توجہ کا سبب بن جائے، عورت کی طرف مائل ہونے کا سبب بنے، ایسی خوشبو لگا کر نکلنا منع ہے۔ باقی جو کریم یا تیل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کی خوشبو ایسی نہیں ہوتی، آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ تیل لگایا اور سارے مردی مڑ مڑ کے دیکھنے لگ گئے ہوں یا کریم ایسی ہو۔ ہاں، اگر کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں پھر خوشبو یا کریم یا تیل ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ تو بے پردگی منع ہے۔ تو آپ نے جو بہن نے جو کویشچن کیا ہے وہ غالباً یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اگر ان میں تھوڑی بہت خوشبو ہو تو کیا ان کو لگا کر باہر نکلنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو خوشبو کے حوالے سے میں نے آپ کو سب بات عرض کر دی۔ ایک اسکول والوں نے کویشچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات بچوں کو سیر کروانے کے لیے اتنی دور اسکول سے لے کے جاتے ہیں جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اب ان بچوں کی حفاظت کی خاطر ان کو دیکھنے کے لیے کیا ہم فیمیل ٹیچرز کو ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک آزاد اور بالغ عورت کو بغیر محرم کے یہ اتنی مسافت سے دور جانے کو منع فرمایا، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے یا شوہر کے بغیر اتنا سفر طے 3 دن کی مسافت سے زیادہ سفر طے نہ کرے، جو 92 کلومیٹرز تقریباً بنتا ہے۔ لہذا چاہے وہ ٹیچرز اس مقصد کے لیے جا رہی ہوں کہ بچوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر ان کے محارم ساتھ نہیں ہیں تو ان کا جانا شرعاً درست نہیں ہوگا، وہ گناہگار ہوں گی، بلکہ اسکول والے اگر زبردستی کریں گے اور ان کو لے کے جائیں گے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ یہ بھی انہوں نے قید لگائی کہ کیا برقعے میں اگر وہ ساتھ چلی جائیں تو کوئی پرابلم تو نہیں؟ تو برقعے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں اتنی مسافت پر عورت کا اکیلے سفر کرنا یا نامحرم کے ساتھ سفر کرنا منع ہوتا ہے۔ اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اسکول والے اجازت دے دیں، اپنے ساتھ کوئی ایک گھر کا محرم لے آئیں، چاہے وہ 12 سالہ لڑکا ہو، 13 سالہ، کیونکہ یہ مراہق کہلاتا ہے، قریب بلوغت کے قریب ہے، تو یہ اس طرح کی عورت کا محرم بن سکتا ہے اور پھر یہ سفر کر سکتی ہیں۔ تو اتنی پرمیشن دے دی جائے ایسی فیمیل ٹیچرز کو کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے آئیں، پھر وہ سفر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک کویشچن کیا تھا کہ ہم اس مطلب پکنک وغیرہ کے لیے بچوں سے فنڈ جمع کرتے ہیں، گھروں سے منگاتے ہیں، اور ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کلی اختیار کے ساتھ ہمیں دیا جائے، اور پھر جب ہم جاتے ہیں بعض اوقات اس میں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، تو کیا وہ اسکول میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ واقعی آپ نے اتنے ہی پیسے لینے کا ارادہ کیا جتنا آپ کے گمان میں ہے کہ استعمال ہوں گے، لیکن احتیاطاً آپ نے کہہ دیا کہ اگر بچ گیا تو ہمیں کل اختیار دے دیں، ہم کہیں پر بھی استعمال کر لیں گے، اور پھر بچ بھی گیا تو بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پتہ ہے کہ مثلا خرچہ آئے گا بالفرض 10,000، لیکن آپ نے ٹوٹل منگایا وہ 15,000، جان بوجھ کے منگا لیا تاکہ 5,000 رکھ ہی لیں، اور اس میں پھر کلی اختیار کا نام دے دیا تاکہ ہماری کو شرعاً گرفت بھی نہ ہو۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ 10,000 خرچہ آئے گا تو 15,000 فنڈ کیوں منگایا گیا؟ اب چاہے آپ کلی اختیار کہہ کر دیں یا غیر کلی اختیار کہہ کر لیں، دونوں صورتوں میں چونکہ ارادہ لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کا ہے، زیادہ فنڈ حاصل کرنے کا ہے، یہ غلط ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ پہلے صحیح طریقے سے حساب کتاب کر کے اپنے گمان کے مطابق جتنا بچوں پر ایک پر ہیڈ آتا ہے اتنا آپ منگائیں، اور ساتھ کل اختیار کا بھی کہہ دیں، تو بالکل آپ اس کے بعد اس کو اسکول میں استعمال کر سکتے ہیں۔